فرماتے ہیں پروردگار عالم تو کہتا تب بھی قرآن ہو جاتا، اپنے محبوب سے کیوں نہیں کہا؟ اپنے محبوب سے کیوں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنی زبان سے کہیں؟ تو رب قدیر کی طرف سے جواب آئے گا، میرے بندوں میں قادر مطلق ہوں، میں مالک حقیقی ہوں، میں رب العالمین ہوں، مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں میری وحدانیت کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا میں لوگ مجھے جانتے ہیں، میں سب کا پیدا کرنے والا ہوں، لیکن جب بشریت کی بات آئے گی، کیونکہ بشریت میں مثلیت بھی ہے، جب بشریت کی بات آئے گی تو میں اپنے محبوب سے کہوں گا محبوب کو فرماؤ، لیکن جب نبی کی بات آئے گی تو میں یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، میں یا ایھا الرسول کہہ کے پکاروں گا، میں جب اپنے محبوب کے بارے میں کہوں گا تو کہوں گا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں جب اپنے محبوب کو کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب میں کہوں گا اپنے محبوب کو تو کہوں گا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب میں اپنے محبوب کو کہوں گا تو کہوں گا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اے محبوب، جب آپ کی نبوت کی بات ہو، آپ کی رسالت کی بات ہو، آپ کی عظمت کی بات ہو، آپ کی بزرگی کی بات ہو، آپ کی بلند پائیگی کی بات ہو، تو محبوب آپ کی شان رفعت کو میں بلند کروں گا، لیکن اے میرے محبوب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت بھی ہے۔ اگر میں اپنے آپ سے کہہ دوں گا کہ محبوب میں نے آپ کو بشر بنایا ہے، لوگ دلیل پکڑیں گے، لوگ دلیل پکڑیں گے اور کہیں گے تو رب کہہ رہا ہے، اپنے محبوب کو تو ہم بھی کہیں گے، اس لیے کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ میرے امام نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے حضور کی شان یہ ہے۔ اب ایک وجہ یہ ہوئی کہ حضور کو رب نے اپنے خود سے کیوں نہیں فرمایا کہ محبوب آپ کو میں نے بشر بنا کر کے بھیجا، خود سے یہ نہیں فرمایا، اپنے محبوب سے کہلوایا، کیونکہ بشریت میں مثلیت ہے۔ کیا ہے؟ بشریت میں مثلیت ہے۔ اب دوسری وجہ، جب نمرود بادشاہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم نبی جنا علیہ السلام سے کہا اور پوری اپنے عوام سے کہا کہ میں خدا ہوں، کیا کہا ماشاء اللہ رب العالمین، میں خدا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود بادشاہ نے دو لوگوں کو بلایا، ایک ایسے آدمی کو جس کو پھانسی کی سزا مل چکی تھی، ایک دوسرے آدمی کو ایسا بلایا کہ جس کو موت سے چھٹکارا مل گیا تھا، اس کو گھر جانا تھا، کہا کہ جس کو رہائی مل گئی ہے اس کو پھانسی پر چڑھا دو، اور جس کو پھانسی کی سزا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے کہا اس نمرود بادشاہ نے کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں، لہذا میں خدا ہوں۔ اس بچکانہ حرکت پر حضرت ابراہیم اگر چاہتے تو دلیل کی ایسی انبار لگا دیتے کہ نمرود کا منہ بند ہو جاتا، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا وہ ہے جو سورج کو پورب کے بجائے پشچم سے نکال دے، جو سورج کو پورب کے بجائے پشچم سے نکال دے۔ اگر زمین کا معاملہ ہوتا تو نمرود بادشاہ کر ڈالتا، لیکن آسمان کی بات ہے، آسمان تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ نمرود بادشاہ سورج کو پورب کے بجائے پشچم سے نہ نکال سکا، لیکن مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو سورج کو پورب کے بجائے پشچم سے نکال دے وہ خدا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے کہا ہے نمرود تو نہ نکال سکا، لیکن یاد کرو جب مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہو رہے تھے تو حضرت علی
یہ اس میں حکمت ہے کہ محبوب کو اللہ نے بشریت کہا۔ اب یہاں سے سنو، جو اہم گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو لوگ دلیل پکڑتے ہیں۔ میں نے جیسے کسی کو کہہ دیا کہ تم جاہل ہو، اب چار آدمی نے سن لیا، کہا کہ ارے فلاں حضرت نے اس کو جاہل کہا تھا، یہ جاہل ہے۔ بات سمجھ رہے نا میری؟ اگر کسی نے کہہ دیا بڑے عالم دین نے کہ یہ جاہل ہے، تو لوگ دلیل پکڑیں گے کہ جاہل کہا تھا اس لیے جاہل ہے۔ لیکن اللہ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، کچھ نااہل ہیں جو اس آیت کریمہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب تم فرما دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن وہ